کسی بھی نئے سال کی شروعات ہو رہی ہے تو جس دن کسی نئے سال کی شروعات ہو رہی ہے کیا یہ اسلام میں عید کا دن ہے؟ نہیں، اسلام میں عید کے صرف 2 ہی ایام ہیں، صرف 2 ہی دن ہیں، اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسلام نے، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو 2 دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے۔ ہم اسی دن خوشیاں منائیں گے، ہم اسی دن پراٹھا کریں گے، حلوہ کریں گے، میٹ مچھلی مرغ مسلم اور کیا کہتے ہیں کھائیں گے، خوشیاں منائیں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، صرف وہی 2 دن۔ لیکن ہر سال کی جب شروعات ہو تو اس کے بارے میں ہمیں اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اس دن بھی خوشیاں منائیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے شہروں میں اور بھی دیگر جگہوں میں آپ دیکھیں گے کہ نئے سال کی شروعات جس دن ہوتی ہے لوگ عید کی طرح اس دن کو مناتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کرتے ہیں، کچھ لوگ گھروں کو سجاتے ہیں بلبوں سے، لائٹ سے، اور کیا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مارے خوشی کے پٹاخے پھوڑتے ہیں، اور جیسے رات کے 12 بجتے ہیں اس کے بعد پٹاخے پھوڑنا اور کیا کہتے ہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے لیے مناسب ہے؟ کیا ہمیں اس دن کو عید کے طور پر منانے چاہیے؟ کیا اس دن کو ہم عید کا دن مان سکتے ہیں، خوشیاں منا سکتے ہیں؟ نہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے آخری نبی نے یہ دین لا کر نہیں لایا ہے اور نہ اس کو خوشی کا دن مانا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نہ تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے۔ اس وجہ سے ہم اس دن خوشی نہیں منا سکتے ہیں، اس دن گھروں کو سجا نہیں سکتے، نئے کپڑے خوشی کے طور پر ہم اس دن خرید نہیں سکتے، اچھے اچھے کھانے خوشی کا دن اسے مانتے ہوئے نہیں کھا سکتے ہیں۔ عام طور پر جیسے آپ کھاتے ہیں اگر اس دن بھی خرید لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عید کا دن مانتے ہوئے اس دن کے احترام میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس دن کچھ باتیں کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ملاقات ہوتی ہے، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ کچھ لوگ اس سے آگے زیادہ تھوڑا اسٹینڈرڈ ہو کر بولتے ہیں انگریزی میں ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ کچھ لوگ عربی میں بھی بول دیتے ہیں کل عام وانتم بخیر۔ کل عام وانتم بخیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہر سال یا ہمیشہ صحیح سلامت رہے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کتنے لوگ لکھ کر کے واٹس ایپ میں بھیجتے ہیں ہیپی نیو ایئر یا نیا سال مبارک سجا کر کے۔ ارے ہم مسلمانوں کے اندر ایسی بات ہو رہی ہے، ہمیں بھی بھیجا جاتا ہے۔ کتنے لوگ پھول لگا کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب، اور آپ لوگوں کو بھی پھول لگاتے ہوں گے کہ نیا سال مبارک۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی شریعت نے آپ کو یہ کرنے کے لیے نہیں کہا، اس وجہ سے آپ اس سے بچیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، کتنے لوگ تو ایسا کرتے ہیں، موبائل میں بھی فون کر کے کہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں مفتی صاحب بنیں گے؟ اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا نیا سال مبارک تو آپ کیا کہیں گے؟ حرام حرام حرام۔ ایسا تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا، آپ نہیں، یہ کہنے کا مطلب آپ کو نہیں کرنا ہے، میرے کہنے کا مطلب آپ پہل نہ کریں، آپ کسی کو نہ کہیں، لیکن اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا تو اسلام اتنا کیا کہتے ہیں سخت مذہب نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا تو آپ کہہ دیجئے، جیسا کہ
शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह फरमाते हैं फतवा नूरुन अला दर्ब के अंदर 20,795 गालिबन फतवा नंबर, उसमें वो कहते हैं कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि नया साल मुबारक, तो आप कह दीजिए वो अंता कज़ालिक, यानी चलो आपको भी मुबारक हो, चलो आपको भी मुबारक हो, या आप चलो मत कहिए, आपको भी मुबारक हो, नया साल आपको भी मुबारक हो, ये कह सकते हैं। इसी तरह से दीगर उलमाए किराम ने भी ऐसा ही कहा है, जैसा कि शेख सालेह फौजान रहमहुल्लाह, उन्होंने भी कहा कि ये जायज नहीं है किसी को मुबारकबाद देना। इसी तरह से फतवा अल-लजनतु दाइमा, इसमें भी यही कहा गया है कि किसी को नए साल की मुबारकबाद देना ये कतअन दुरुस्त नहीं है, लेकिन बाज अहले इल्म जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल, शेख सालेह उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा है कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि नया साल मुबारक हो, तो आप उनको दुआ दे दीजिए कि अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके साथ कोई परेशानी ना हो, आप उनको दुआ दे दीजिए। तो ये इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि आपकी तरफ से पहल नहीं होनी चाहिए कि आप सबको नया साल मुबारक कहते फिरे, लेकिन अगर आपको किसी ने कह दिया तो आप कह दीजिए